3 درگاہوں کے بیک وقت سجادہ نشین ہے اور بلا شرکت غیر، ایک بیت اللہ شریف، ایک بیت المقدس مسلمانوں کا فتح ہو چکا ہے اور ایک مدینہ منورہ، 3 آستانوں کا بیک وقت سجادہ نشین جواب کیا دے رہا ہے سنیے گا۔ ہائے ہائے ہائے، امام علی مقام نے کہا ہے کہ ابن عمر بتاؤ مجھے روکتے کیوں ہو، کیوں نہ جاؤ عراق؟ کہا اے امام علی مقام آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لے کر آئے گا۔ یہ ہے امام علی مقام۔ اور ایک منٹ میں ان کو بات چھڑا دوں پھر ان سے نعرہ لگاتا ہوں۔ اور امام علی مقام یہ بھی نہیں، قیامت تک کوئی ایسا سجادہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے حجر اسود موجود ہو، سامنے بیت اللہ شریف موجود ہو اور لوگ اسے چھوڑ کر چوم رہے ہوں۔ امام علی مقام نے تقریباً 25 یا 26 پیدل حج کیے اور امام علی مقام اس مرتبہ بھی جب کربلا پہنچے، عراق پہنچے، حج کے لیے تشریف لائے اور پیدل حج کے لیے تشریف لائے اور آج بھی 30 لاکھ حاجی اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جناب ادھر بھی دعویٰ ہے کہ جناب کربلا میں 40 لاکھ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جناب تبلیغ کے نام پر یہاں بھی لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اقبال پوچھتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لکھ اکٹھے ہو رہے ہیں کوئی ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے گیسوئے دجلہ و فرات۔ اقبال کہتا ہے کب سے دجلہ کے کنارے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حسین کو آ کر پڑاؤ ڈالے، کوئی تو یزید وقت کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ سر داد ندا دست، کوئی تو کھڑا ہو کر کہے، لیکن کوئی بھی نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ اور امام علی مقام امام حسین، امام صاحب نے 25 یا 26 حج کی ہے پیدل، اور امام علی مقام نے حج اس وقت کیے جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، جناب فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، جناب عثمان غنی بیٹھے تھے، جناب حیدر کرار بیٹھے تھے، لیکن جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر حضور کے دین کا باغی آ کر بیٹھا ہے پھر حسین حج موقوف کر کے کربلا گیا ہے۔ یہ ہے سنت حسینی۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ امام حسین کی عراق روانگی کب ہے، کربلا روانگی کب ہے، تو یہ سب بتائیں گے کہ 8 ذی الحجہ کو حاجی مکے میں داخل ہو رہے تھے حج کے لیے، حسین چھوڑ کر مکے کو کربلا جا رہا تھا۔ یہ ہے سنت حسینی کہ جب میرے نانے کے دین کے ساتھ بغاوت ہو جائے تو پھر حج نہیں، پھر کربلا جانا فرض ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین اس سے پچھلے حج میں جب تشریف لائے نا بیت اللہ شریف میں تو لوگ حجر اسود کو چوم رہے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، زمزم پی رہے تھے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے تھے۔ تو امام علی مقام ایسے جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے نا تو کسی نے آواز لگائی او حسین آیا، تو لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑ کر حسین کو چومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو، حسین کو کیوں چومتے ہو؟ انہوں نے کہا حجر اسود کو حضور نے 1 مرتبہ چوما ہے، حسین کو تو کئی مرتبہ چوما ہے۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود کوئی ایسا سجادہ نشین نہیں جس کو حجر اسود چھوڑ کر چوما جائے۔ حسین یہ تمام فضیلتیں رکھنے کے باوجود کربلا گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ آج جس سے پوچھو اور جی کیا بات، آجی میں بھی حسینی ہوں، میں کہا دیگا چاڑن کا نام حسینیت نہیں ہے، دیگے پکانے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن رونے کا نام بھی حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ جب حق بات سمجھتے ہو تو پھر سامنے میدان میں آ کر کھڑے ہو کر کہو،
جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ اور امام علی مقام نے جو خطبہ مقام بیدا پر دیا ہے، وہ خطبہ بڑا کمال ہے، وہ تمام علماء و مشائخ کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ جو مقام بیدا پر امام علی مقام نے خطبہ دیا ہے، اور بن یزید کی فوج کو 1000 فوج کو، اور وہ اس دور میں بھی منافقوں کی جگہ قیامت تک ہے، منافق قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ وہ کیسے؟ امام علی مقام کو کہنے لگے ہم جانتے ہیں آپ سیدہ کا خون ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں آپ حیدر کرار کے صاحبزادے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ذرا یزید کی تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ قیامت تک رہیں گے یہ لوگ، کہتے ہیں ہم آپ کو پہچانتے ہیں، ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، بلکہ مقام بیدا پر تو یزیدیوں نے امام حسین کی اقتداء میں کئی نمازیں ادا کی ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، عبداللہ بن ابی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر منافق گرا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور آج بھی اس وقت کے بھی منافق، اور آج بھی جب کہیں گے نا، وہ کہیں گے جناب بابا جی کی تو کیا بات تھی، لیکن اب کوئی گل نہیں، لیکن جب بابا جی موجود سن کہتے سن 22 کروڑ لے کے آئے، ایسا نہیں گل ہے ہاں جی کی اس نے، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بابا جی جیسا کون بندہ تھا، میں نے کہا کی اس نے جفا سے توبہ، میرے قتل کے بعد آئے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا ہے جی۔ اس وقت تمہیں اسلام نظر آتا تھا عمران خان میں، اس وقت تمہیں اسلام نظر آیا نواز شریف میں، اس وقت تمہیں اسلام نظر آیا پیپلز پارٹی میں۔ اب لاؤ نا ان کو سامنے کھڑا کرو جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گندے بل پیش کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں قادیانیوں کو بھی مسلمانوں جتنا درجہ دیا جائے۔ میں نے کہا یہ کام تو اس وقت کرو گے جب ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔